بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آن لائن کلاس میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے لیکچر نمبر 5 میں ہم برطانیہ، یورپی یونین، جاپان، روس کے ساتھ تعلقات، یہ لیکچر نمبر 4 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی طاقتوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے امریکہ کے ساتھ تعلقات پر بحث کی۔ آج کے لیکچر میں برطانیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات میں بھی کچھ حد تک اتار چڑھاؤ وہ شامل ہے۔ انگلینڈ نے پاکستان کی آزادی کو پہلے فرصت میں تسلیم کیا تھا، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انگلینڈ یا برطانیہ ان ممالک میں شامل تھا جس نے ابتدائی ادوار میں پاکستان کی آزادی کو تسلیم کیا اور پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات، تجارتی تعلقات بھی استوار کیے۔ پاکستان اور انگلینڈ دونوں کامن ویلتھ کے بھی رکن ہے، دونوں کامن ویلتھ کے بھی رکن ہے، اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں 1971 میں جب سیاسی بحران آیا تھا تو بھی دونوں ممالک کے اس وقت تھوڑے سے حالات کشیدہ ہوئے تھے، لیکن پھر بعد میں اس میں بہتری آئی تھی۔ اس کے علاوہ 1965 میں جب پاک بھارت جنگ چھڑی رنکیچ کے علاقے سے، تو وہ رنکیچ والا مسئلہ بھی انگلینڈ کے تعاون سے وہ حل ہوا، یہ ان کی مدد تھی۔ اس کے علاوہ ایوب خان کے دور میں منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم پر کام شروع ہوئے تاکہ پاکستان کی معاشی سیکٹر کو مضبوط بنایا جا سکے۔ اس مد میں بھی تقریباً 12 لاکھ اور 50,000 پاؤنڈ کا امدادی رقم، یہ قرضہ نہیں تھا، امدادی رقم تھی، پاکستان کو یہ دی گئی اس حوالے سے۔ اور جو قرضہ تھا پاکستان کے اوپر انگلینڈ سے، برطانیہ سے ہم نے جو لیا تھا، امریکہ، یونائٹڈ نیشن سے نہیں، تو اس میں تقریباً 64 ملین پاؤنڈ کا قرضہ وہ بھی انہوں نے معاف کر دیا۔ مارگریٹ تھیچر ان کی وزیر اعظم تھی، وہ بھی پاکستان آئی تھی۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک تعلقات ہے، انگلینڈ وزیر اعظم کا پاکستان آنا، یہاں پاکستانی وزیر اعظم کا انگلینڈ جانا، تو یہ تجارتی سفارتی تعلقات ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ استوار کر رہے ہیں۔ 1965 اور 71 کے جنگوں میں اگرچہ پریکٹیکلی انہوں نے ہماری مدد نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس حالات کی، اس جنگ کی مذمت کی تھی اور خوشگوار تعلقات استوار کرنے کی طرف یقین دہانی اور زور دیا انگلینڈ نے۔ لیکن اس کے بعد پاکستان کے تعلقات تھوڑے سے ان کے ساتھ خراب ہوئے تھے، جب اس سلسلے میں خصوصاً 2002 میں پاکستان اور انگلینڈ کے تعلقات وہ 1998 کے ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے وہ خراب تھے، اور اس دور میں 60 ہاک طیارے یہ انگلینڈ، برطانیہ نے انڈیا کو دیے۔ یہ جنگی جہاز کا نام تھا 60 ہاک، یہ برطانیہ نے دیے تھے انڈیا کو، جس پر پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کے تعلقات یورپی یونین، مطلب
وہ ممالک جو یورپی یونین کے رکن ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان اپنی مجموعی تجارت کا 20% حصہ یا 20% تجارت وہ یورپی یونین کے ساتھ کرتا ہے۔ پاکستان بیرون ممالک کے ساتھ جتنا تجارت کرتا ہے اس کا 20% تجارت وہ یورپی یونین کے ساتھ کرتا ہے۔ ان تجارتی اشیاء میں فروٹ بھی شامل ہے، کارپیٹ بھی شامل ہے، تمباکو بھی شامل ہے، اور پاکستانی باسمتی چاول یہ بھی شامل ہے۔ یہ یورپی یونین کے جتنے ممالک ہیں وہ پاکستان سے یہ اشیاء سامان خریدتے ہیں۔ ان میں کیلوں کے سامان بھی شامل ہے۔ اچھا، یورپی یونین نے بھی پاکستان کے کچھ سیکٹرز میں مدد کی ہے، جس میں ایجوکیشن ہے، بہبود آبادی ہے، چائلڈ لیبر ہے، نشے کی لعنت سے نجات کے لیے ادارے قائم کرنا، دیہی مراکز صحت قائم کرنا، ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے ادارے اور سہولیات فراہم کرنا، یہ یورپی یونین کا کام تھا۔ جاپان بھی ایک بہت بڑا معاشی ملک ہے، ایک اسٹرانگ مضبوط معیشت رکھنے والا ملک ہے، اور پاکستان کے لیے کئی منصوبے تکمیل تک پہنچائے ہیں۔ یہ ان کی دوستی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، جس میں کوہاٹ ٹنل، پیمس ہاسپٹل، چلڈرن ہاسپٹل اسلام آباد، اور اس کے غازی بروتا پروجیکٹ، تربیلا ڈیم کے ساتھ غازی کے علاقے میں دوسرا ڈیم بنا ہے کئی سال پہلے، جسے ہم غازی بروتا کہتے ہیں۔ یہ جاپان کے تعاون سے ممکن ہوا ہے۔ انڈس ہائی وے، یہ روڈ، یہ بھی جاپان نے پاکستان کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ جاپان کے دوستی کے ثبوت ہے۔ روس کے ساتھ تعلقات، اس میں بھی آپ تھوڑے سے اتار چڑھاؤ کو دیکھیں گے۔ 1948 کے بعد ہمارے اور روس کے تعلقات وہ شروع ہوئے تھے۔ 1950 کے بعد ہمارے ان تعلقات میں بہتری آئی، خوشگوار تھی، لیکن 1958 کے بعد ان میں تھوڑی سی کمی آئی، خصوصاً 1965 کے دور میں جب پاک بھارت جنگ چڑھی تو آلریڈی بھارت کا دفاعی معاہدہ وہ روس کے ساتھ تھا، تو اس لیول میں روس نے بھارت کو وہ سپورٹ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے تعلقات پھر سے تھوڑے سے اچھے ہوئے، لیکن جب روس نے افغانستان پر چڑھائی کی اور پاکستان نے چھپ کر افغانستان کی مدد کی دفاعی لحاظ سے، تو اس وقت ایک دفعہ پھر روس اور پاکستان کے تعلقات وہ خراب ہو گئے۔ سن 2000 کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں جب کشیدگی پیدا ہوئی تھی، اور وہاں جب 2000 میں سن 2001 میں 9/11 والے واقعے کے بعد پھر امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوئے، لیکن اس سے پہلے روس کے ساتھ ہمارے تعلقات سن 2000 میں پھر سے اچھے ہونا شروع ہوئے تھے، اور تقریباً آج تک ان کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ تھوڑے بہتر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے کشمیر کا مسئلہ، جو کہ 1947 سے یہ مسئلہ شروع ہے۔ اگست 1947 سے لے کر آج تک یہ مسئلہ ویسے کا ویسا ہے۔ کشمیر کی بیشتر آبادی وہ مسلمانوں پر محیط تھی، اور ان کا حکمران راجہ ہری سنگھ ڈوگرا
وہ سکھ تھا۔ جب تقسیم کا مسئلہ چل رہا تھا تو اس وقت راجہ ہری سنگھ ڈوگرا نے پاکستان کے ساتھ الحاق کو مسترد کر دیا اور بھارت سے فوجی مدد لے کر خود بھارت میں وہاں پہ سیاسی پناہ لی اور کشمیر میں بھارتی فوجوں کو داخل کر دیا اور پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ستمبر 1947 میں، اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، معاہدہ جاریہ۔ معاہدہ جاریہ پاکستان کے ساتھ کیا کہ جیسے ہی ہمیں نارمل حالات ملے، مناسب سازگار ماحول میں، ہم کشمیر کا مسئلہ وہ طے کریں گے۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک ان کو کوئی موضوع وقت، مناسب وقت وہ نہیں ملا کہ وہ کشمیر کا مسئلہ وہ حل کرے۔ پاکستان نے بھی کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل میں اٹھایا۔ پہلے تو پاکستان یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کو ہی ملے گا۔ پھر جب پاکستان نے کشمیریوں پر بھارتی ظلم و ستم دیکھے تو اپنے رویے میں لچک پیدا کی اور سلامتی کونسل میں یہ مطالبہ پیش کیا کہ کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دی جائے۔ کشمیری لوگ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ہمیں قابل قبول ہے، ان کا فیصلہ خواہ وہ بھارت کے ساتھ الحاق ہو تو بھی قبول ہے، پاکستان کے ساتھ الحاق ہو تو بھی ان کو قبول کرنا پڑے گا، یا اگر کشمیری ایک آزاد ریاست کے طور پر سامنے آنا چاہتا ہے تو بھی یہ ہمیں بھی قابل قبول ہے اور انڈیا کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ لیکن اس پر بھی آج تک کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا اور کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں پڑا ہے۔ اس کے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان کا کردار، یونائٹڈ نیشن میں پاکستان ستمبر 1947 میں اقوام متحدہ کا رکن بنا ہے اور اس کے بعد کئی دفعہ پاکستان کو یہ اعزاز بھی ملا ہے کہ غیر مستقل ارکان میں بھی پاکستان کو یہ شمولیت حاصل ہوئی تھی یا یہ شرف ملا ہے، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں سلامتی کونسل کی صدارت کا عہدہ یہ بھی پاکستان کو نصیب ہوا تھا تقریباً 1980 کے دور میں۔ پاکستان نے اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے امن فوج کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ہے اور کئی افریقی ممالک میں پاکستانی فوج اقوام متحدہ کے فوج کے ساتھ اپنے سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، اپنے فرائض وہ انجام دے رہے ہیں۔ اس کے مد میں اقوام متحدہ کے بھی کئی ادارے وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، جیسے کہ یونیسیف، یونیسکو، UNDP، UNHCR وغیرہ بہت سارے ادارے وہ پاکستان میں تعلیمی سرگرمیوں پر کام کر رہے ہیں، افغان مہاجرین کے لیے سامان، امدادی اشیاء وہ فراہم کر رہے ہیں، بچوں کے تعلیم پر بھی کام ہو رہے ہیں، ان کے صحت کے حوالے سے کئی علاقوں میں، پنجاب میں، KP میں وہ انہوں نے اپنے مراکز قائم کیے ہیں۔ لیکن پاکستان کو اقوام متحدہ سے کشمیر کے مسئلے پر یہ اعتراض ہے کہ ابھی تک انہوں نے پاکستان کا مسئلہ کشمیر وہ حل نہیں کیا۔ تو یہاں تک اقوام متحدہ میں پاکستان کا کردار تک یہ آپ کا چیپٹر نمبر 2 یہاں تک ہے۔ اس ٹاپک پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ٹاپک میں یا اس پورے چیپٹر میں جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی دشواری ہو تو بلا
شک و شبہ روک ٹوک کے آپ واٹس ایپ میں ہمارے ساتھ یہ شیئر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو مسئلہ ہو۔ والسلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔